الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات علم یذل لا یزال کی ذات اقدس کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق ہم پڑھ رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو میں دہرا رہا تھا۔ کلام پاک کی آیت فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین پر کئی باتیں گزشتہ جمعہ پڑھی، اور اس موقع پر میں نے عرض کیا تھا کہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ
جب وہ لوگ اس حد تک گر گئے نہ ماننے والے، تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے جب ان پر حجت کو تمام فرما دیا تو اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ ان کو صفحہ ہستی سے ہی اب مٹا دینا ہے۔ وہ واقعات پڑھنے سے پہلے مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ہدایت کے چراغ میں ایک عنوان قائم کیا ہے، اس باب کو پڑھ کر پھر ہم وہ حصہ پڑھیں گے جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا انشاءاللہ۔ مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس واقعے کے بارے میں جسے آج پڑھنا ہے، اور ممکن ہے کہ ہمارے آنے والے کئی دروس اس باب پر چلیں گے۔ مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ واقعہ جس کی طرف ابھی میں نے اشارہ کیا، حضرت نے لکھا ہے کہ تبلیغ کے باب میں بڑا اہم واقعہ ہے وہ، اور وہ ایسا واقعہ ہے اور وہ ایسی شخصیت اور ان کا کردار رہا ہے جسے حضرت نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل نے بھلا دیا۔ حالانکہ اس زمانے کی تاریخ کو پڑھیں، مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جہاں پر فرعون، قارون، حامان جیسے لوگ جو پیغمبر کے مقابلے پر اترنے کی کوشش کیے تھے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس زمانے میں ویسی شخصیت بھی رہی جن کا ابھی میں نے کچھ تھوڑا سا اشارہ کیا ہے، اور قرآن پاک ان کے واقعے کو بیان کرتا ہے۔ اور بر صغیر کی مایہ ناز ہستی مولانا محمد منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ، حضرت نے لکھا ہے اپنی کتاب درس قرآن میں اپنے خیال کے مطابق، اور حضرت نے کئی بار اس جملے کو دہرایا کہ حضرت نے لکھا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ قرآن پاک میں اس مقام پر ان کا جن کا تذکرہ آج ہم نے پڑھنا ہے، قرآن پاک کے بس اسی ایک مقام پر ان کی وہ تقریر ہے، اور بڑی عجیب تقریر ہے۔ اور مولانا محمد عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابھی جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت نے فرمایا کہ انسان پڑھ کر حیران ہوتا ہے کہ اس زمانے میں ایسی شخصیت بھی تھیں جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ اور محنت سے ایسی شخصیتیں بھی بنی ہیں۔ دیکھیں ایک چیز سمجھیے نا، دل لگتی بات کہیں، ابھی آپ بیٹھے ہیں اور میں آپ کے سامنے دین اسلام کی کوئی بات کر رہا ہوں، کوئی مشکل ہے؟ کیا مشکل ہے؟ آپ بھی ان تعلیمات کو الحمدللہ مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، آپ کے اور میرے اعمال میں کمزوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن اقرار میں تو شبہ نہیں ہے کہ آمنت باللہ ورسولہ۔ لیکن سامنے ہو فرعون جیسا شخص اور اس کا یعنی حال یہ ہو جیسے پہلے بھی کئی دفعہ ہم نے پڑھا کہ وہ تو ذل اوتاد تھا، اس کے سامنے دین اسلام اور شریعت اور خدا اور رسول کی بات کرنا، پھر پتہ چلتا ہے
اور اس موقع پر اس عمل کو پیغمبر کی شریعت بڑا جہاد قرار دیتی ہے، اس لیے کہ ایسے یا ویسے لوگوں کے آگے حق بات بیان کرنا گویا کہ اپنے لیے موت کو مقرر کرنا ہے۔ اور پھر فرعون جیسا شخص، وہ تو پہلے ہی زخم کھائے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت آسیہ کا واقعہ آپ سن چکے، جادوگروں کے حوالے سے آپ سن چکے، اس کے قبطیوں کے حوالے سے آپ سن چکے۔ جو بات عرض کر رہا تھا، وہ کون تھے جن کا تذکرہ قرآن اس شان سے بیان کرتا ہے؟ اور میں نے عرض کیا کہ ممکن ہے ہمارے آنے والے کئی درس ان کی اسے تقریر پر چلیں گے، وہ پورے کرنے کے بعد پھر ہم اس حصے کو پڑھیں گے جہاں گزشتہ جمعے کو ہم نے روکا تھا، کیونکہ مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جن کی کتاب ہدایت کے چراغ کو ہم سب کن پڑھتے ہوئے چل رہے ہیں انبیاء کے واقعات میں، انہوں نے وہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے یہاں پر اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ اس کو پورا کریں گے تو پھر انشاءاللہ اگلا بقایا حصہ پڑھیں گے۔ قصہ یوں ہوا کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب فرعون چاروں خانے چت ہوا نا، اب وہ اپنی اس حرکت پر آیا جس پر ایسے لوگ آ جاتے ہیں، یا ارادے پر آیا جس پر ایسے لوگ آ جاتے ہیں۔ وقال فرعون، کہنے لگا ذرونی، چھوڑو مجھے۔ کس لیے چھوڑیں؟ کہنے لگا اس لیے چھوڑو تاکہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں۔ نعوذ باللہ۔ علماء نے لکھا ہے ان جملوں کی تفسیر کے موقع پر کہ گویا اب اس نے ارادہ کیا حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا اور اس کو ظاہر کر دیا۔ اور علماء نے اس کے اس جملوں کے حوالے سے یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے جو یہ کہا نا ذرونی، چھوڑو مجھے، پتہ چلتا ہے کہ اس کے جو درباری تھے وہ پہلے اس چیز کے حق میں نہیں تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہرحال قتل کیا جائے، کیونکہ حالات کچھ بھی ہو سکتے تھے۔ لیکن بہرحال وہ اور علماء نے لکھا ہے کہ ان کو بھی ڈر پیدا ہو گیا تھا اور یہ خود بھی ڈرتا تھا، لیکن اپنی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے آیا۔ اس نے سوچا بھئی چلو اگر یہی کر لیا جائے تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، اگر اللہ نہ کرے حضرت موسیٰ ہی نہ رہیں۔ اور میں نے ابھی عرض کیا پھر اس طرح کے لوگ ان چیزوں پر آ جاتے ہیں۔ پرانی تاریخیں بھی بھری پڑی ہیں اور بعد کی تاریخیں بھی بھری پڑی ہیں، لیکن جو لوگ پہلے ہوئے، جو لوگ بعد میں ہوئے، انہوں نے کبھی پھر اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے حق اور سچ کو اہمیت دی۔ اور یہی وجہ ہے صدیوں سے گر جھوٹ اپنے دائرے میں رہا تو سچ بھی اپنے مقام پر رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ سچ مٹ گیا ہو، سچ رہا اور سچ آخر تک رہے گا۔ تو بہرحال جو بات عرض کر رہا تھا، یعنی اگر دور کیوں جائیں، ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ قریب کے دور میں آپ کو یاد ہوں اور رہے ہوں، آپ کے ملک میں بڑی مشہور شخصیت گزری ہیں، مولانا حق نواز جھنگوی رحمت اللہ علیہ۔ ان کی زندگی کی جو آخری تقریر ہوئی، وہ آپ کے ملک کے اپنے زمانے میں سب سے بڑے خطیب مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے پیش لفظ کے ساتھ چھپی تھی۔ یہ سن 1991 کا قصہ ہے، اب تو وہ کتاب نایاب ہے، ملتی نہیں۔
اور لگ بھگ 400 صفحے کی کتاب تھی. اس میں جو مولانا کی آخری تقریر ہے نا، اس میں حضرت نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ سازش، یہ بات الفاظ پہ غور کیجئے گا، سازش یہ بات طے کر لی ہے کہ سن 1990 دوسرا مہینہ 20 تاریخ سے لے کر 25 تاریخ تک مولانا حق نواز جھنگوی، مولانا منظور احمد چنیوٹی اور مولانا عبدالستار تونسوی، ان تینوں کو شہید کرنا ہے. یہ اس تقریر میں حضرت کے الفاظ تھے، اور حضرت نے یہ جملہ استعمال فرمایا تھا کہ یہ گپ نہیں، یہ پکی اطلاع ہے. اس زمانے میں آپ کے ملک کے صدر ہوا کرتے تھے، صدر اسحاق، مولانا نے ان کو یہ واقعہ خط میں بھی لکھا تھا. اور خیر میرا کہنے کا اچھا، اور آپ دیکھ لیں 20 سے لے کر 25 دوسرا مہینہ، اور 22 کو مولانا حق نواز جھنگوی کو شہید کر دیا. پتہ چلتا ہے کہ جیسے حضرت نے فرمایا تھا تو اطلاع واقع ہی پکی تھی. حالانکہ بڑی مانی ہوئی بات ہے، ان کے کوئی جائیداد کے جھگڑے چل رہے تھے. اس انسان نے ساری زندگی صحابہ کا دفاع کیا ہے. وہ ایک ہی رونا روتا تھا کہ صحابہ دین اسلام کے گواہ ہیں، اگر صحابہ پر بھروسہ نہیں ہے تو صحابہ کے پھیلائے ہوئے دین پر کس بنیاد پر بھروسہ ہم کریں گے؟ اگر صحابہ مشکوک ہیں تو دین اسلام خود بخود مشکوک ہو جائے گا. کیونکہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ دین اسلام کے گواہ ہیں، اور وہ یہی مطالبہ کرتے تھے کہ وہ لوگ جو صحابہ کے خلاف لکھتے یا بولتے ہیں ان کو لگام دو. اب دو ہی راستے تھے باطل کے سامنے، یا حضرت کی باتوں کا جواب دیا جائے اور یا گولی ماری جائے. تو انہوں نے کون سا اختیار کیا؟ بولو تو صحیح. اس لیے وہ جو کہہ رہا تھا نا کہ قال فرعون، فرعون جو کہہ رہا تھا کہ ضرونی چھوڑو مجھے تاکہ میں حضرت موسیٰ کو قتل کر دوں، اللہ معاف فرما. ایسے لوگ ایسے مقام پر پھر یعنی ایک ہی، یا تو مان جائیں اور یا پھر اچھی حرکتوں پر اتر جائیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ قصہ خیر مختصر کریں، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی تعجب کی بات نہیں جب اس طرح کے لوگ لاجواب ہوتے ہیں، ماننا ان کے نصیب میں نہیں ہوتا، تو پھر ان حرکتوں پر اترتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس واقعے کو بیان فرمایا، اور مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس وقت وہ سارے اکٹھے ہوئے اور فرعون نے طے کر دیا کہ میں نے کرنا ہے، اور وہ مشورے کر رہے تھے حضرت موسیٰ کے قتل پر، آل فرعون میں سے ایک مومن نے کہا، اچھا یہ ذرا دیکھیے گا، جس دل میں ایمان ہو اسے مومن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ جملہ اپنے ذہن کے قریب لے آئیں جو پہلے بھی کئی درسوں میں ہم نے پڑھا، علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب عقیدۃ الاعلام میں کہ ایمان ایک ایسا نور ہے، یہ جس دل میں آئے گا پورا آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص 90% مسلمان ہو اور 10% کافر ہو، نہ. ایمان ایک ایسا نور ہے جس دل میں آئے گا تو پورا آئے گا، نہیں آئے گا تو ذرا بھی نہیں آئے گا. اب ایک وہ شخص ہے جسے آپ اور ہم مومن کہتے ہیں، اور ایک وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ مومن فرما رہے ہیں قرآن میں. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، قرآن پاک میں جس سورت میں یہ واقعہ ہے نا، اس سورت کا نام ہی سورت مومن ہے، وہ انہی کی نسبت سے. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ یکتم ایمانہ، انہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا، چھپائے ہوئے تھے نا. اب علماء نے لکھا ہے کہ آگے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، اللہ معاف فرمائے، ان لوگوں نے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل پر مشورے کیے، اب وہ کھل دی.
اب کھل کر سامنے آئے، پھر انہوں نے بات کو چھپایا نہیں، اب کہا کیا کر رہے ہو؟ اچھا، یہ بھی اپنا علماء نے لکھا ہے وہ کون تھے، اس پر بڑی ابحاث ہیں، لیکن آپ کے ملک کے سب سے بڑے عالم نے اس موقع پر لکھا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں ان کا نام کیا۔ 3 بڑے اقوال پیش کیے گئے ان کے نام میں، لیکن اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کا نام کیا تھا۔ اللہ کی شان ہے، اللہ نے نام نہیں لیا۔ اور صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کوئی تعجب کی بات نہیں، قرآن پاک تو حضرت خضر جیسی شخصیت کا بھی نام نہیں لیتا، اللہ کی مرضی ہے۔ آج دیکھ لے قرآن پاک میں حضرت خضر کا واقعہ تو ہے، لیکن حضرت خضر کا نام تو نہیں ہے قرآن، اس لیے اللہ نے نہیں لیا۔ اللہ نے فرمایا ایک مومن آدمی تھا، اگرچہ بعض پرانی کتابیں یہ لکھتی ہیں کہ مومن تو تھے ہی تھے، فرعون کے رشتہ دار تھے اور بڑے قریبی رشتہ دار تھے، لیکن یہ جملہ تو صاف آ رہا ہے نا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، جنہوں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہنے لگے کیا تم اس شخص کے قتل کرنے کے ارادے کر رہے ہو جو صرف تنہا اس بات پر تم قرار دے رہے ہو جو یہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے؟ ان کا جرم بس یہی ہے تمہارے نزدیک؟ کوئی بات آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، مسئلہ تو یہیں اٹکا ہوا ہے، کیا کریں۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تمہارے نزدیک ان کا جرم بس یہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میرا رب اللہ ہے، اس لیے ان کے قتل کے مشورے پر اتر رہے؟ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، حالانکہ وہ اپنے رب کے واضح معجزات تمہیں دکھا چکے ہیں، تم ان کو دیکھ چکے ہو، ان کو سمجھ چکے ہو۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، اللہ معاف کریں، اگر وہ سچے نہیں ہیں تو ان کا وہ عمل، ان کا وہ قول انہیں پر لوٹے گا، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اور اگر وہ سچے ہیں، مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اور یقیناً سچے ہیں، تو پھر وہ جو کہہ رہے ہیں تمہارے اوپر آئے گا۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، ان کے الفاظ دیکھیں، یعنی مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پیغمبر کی صحبت سے ان کے عقیدے کو دیکھیں، حالانکہ وہ کہاں رہ رہے تھے؟ ان لوگوں کے بیچ میں رہ رہے تھے، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، انہوں نے فرمایا بے شک جو مسرف ہوتا ہے، جو کذاب ہوتا ہے، اللہ اسے کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اتنے جملے، اتنے سخت جملے فرعون کے سامنے کہنا، اور صرف فرعون نہیں، اس کے جتنے کارندے تھے وہ بھی ساتھ میں کھڑے ہوئے تھے۔ یہ دھن جگرے کی بات ہے، صحیح بات ہے یا نہیں؟ میں نے ابھی عرض کیا نا، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ میرے سامنے بیان کر دیں، کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن یہ آپ اس وقت کو ذہن میں لے کر آئیں جہاں وہ مومن یہ بیان کر رہے تھے۔ اچھا، یہاں پر ایک بڑی عجیب اکابر نے بحث چھیڑی ہے، بہرحال وقت ختم ہو گیا، لیکن وہ تھوڑا سا میں عرض کر دوں۔ یہ جو جملہ ہے نا، جہاں پر یہ حضرت کی یہ تقریر کا یہ حصہ پورا ہو رہا ہے، آگے تقریر تو لمبی، ابھی تو یہ کئی جمعے کے بیانات چلیں گے اس پر انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی۔ یہ جو جملہ ہے جو انہوں نے آخر میں اس آیت میں فرمایا، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، کذاب تو آپ سمجھ سکتے ہیں مہا جھوٹے کو کہتے ہیں۔ مہا جھوٹا کون سا ہوتا ہے؟ بات پہ جھوٹ، بات پہ جھوٹ، اس کی عادت ہوتی ہے جھوٹ بولنا، مذاق میں بھی جھوٹ۔ اللہ معاف کریں، یہ جائز ہے؟ بولو تو صحیح۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے اگر ایک بچہ کھیل رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں اس کو اپنے پاس بلائیں اور یوں کریں یا کچھ ایسی حرکت کریں کہ بچہ کھیلتے ہوئے سمجھے کہ مجھے ابو مچھی دیں گے۔ مچھی کیا ہوتی ہے؟ بولو تو صحیح۔
بھائی ابو مچھی دیں گے، ابو چاہتے ہیں وہ میرے پاس آ جائے، جب تک مچھی کا لالچ نہیں دیں گے اب بیبی آئے گا نہیں۔ ابو اس کو مچھی کے لالچ میں پاس بلا لیتا ہے، لیکن ابو کے پاس مچھی ہوتی، بولو تو صحیح نا۔ علماء نے لکھا ہے یہ بھی جھوٹ ہے، اور اس کا برا اثر پڑے گا اولاد پر۔ ممکن ہے ہم اس وقت نہ سمجھیں، لیکن اولاد کو اگر خدا نہ کرے کہیں جھوٹ کی عادت پڑی، ممکن ہے کہ ہماری اس غلط حرکت کا نتیجہ بھی ہو۔ پتہ چلتا ہے دین اسلام ایسے دھوکوں سے بھی آپ کو اور ہمیں بچنے کا سبق دیتا ہے، اور میں اور آپ پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں، اور پھر تعویلیں بھی کرتے ہیں، نہیں جی بس وہ تو یہ وہ واوی وہ، بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنی پناہ نصیب فرمائیں۔ کوئی مسئلہ سمجھ میں آیا ہے؟ میں نے پہلے کہیں عرض کیا تھا کئی بار کہ قصص الانبیاء تو یہ واقعات آپ مجھ سے پہلے پڑھے ہوئے ہیں، مجھ سے پہلے کہیں نہ کہیں آپ سنے ہوئے ہیں، کوئی انجانی یا انوکھی باتیں تھوڑی میں آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن ہم کچھ سدھریں بھی تو صحیح۔ اگر ہمارے اندر کوئی جھول ہے تو وہ اٹھے بھی تو صحیح، ورنہ فقط سن کر گھر چلے جائیں تو پھر تو کچھ نہیں ہے۔ اچھا، اس لفظ سے پہلے جو لفظ عرض کر رہا تھا وہ بھی سن لیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف، کہ جو مسرف ہوتا ہے اللہ اس کو ہدایت۔ مسرف کون ہوتا ہے؟ اب ذرا توجہ میری طرف رہے، ہٹے نہیں۔ اچھا، اور ایک بات چلتے چلتے بھی میں عرض کروں، جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ اگر میرے اندر ہے تو میں اس کا مخاطب ہوں، آپ کے اندر نہیں ہے تو پھر الحمدللہ، اس میں میں یہ نہ کہوں کہ یہ تیرے لیے ہے یا میرے لیے ہے، سب کے لیے ہے، بولے نا۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف، مسرف کون ہے؟ اب میری طرف توجہ دیں، ایک کلام پاک کی اور آیت ہے، وہ اپنے ذہن کے قریب لے آئیے، وہ مجھ سے بہتر آپ میں سے کئی دوستوں کو یاد ہوگی۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ وہی لفظ یہاں آ رہا ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف، اور وہی لفظ وہاں پر ہے کلوا واشربوا ولا تسرف۔ کیا ہوتا ہے یہ مسرف؟ کیا ہوتا ہے؟ ایک موٹا سا معنی ذہن میں لے آئیں جو اس مقام پر علماء نے لکھا، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے۔ وہ قذاب کا معنی تو ابھی عرض کر دیا تھا نا، قذاب کا معنی کیا؟ جو مہا۔ مسرف کون ہوتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے مسرف وہ ہوتا ہے جو حد میں نہ رہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ایک معنی تو آپ نے سن رکھا ہے نا، فضول خرچ، وہ بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر دیکھیں تو اس جملے کی بھی تان یہی ڈھونڈتی ہے، جو فضول خرچ ہوتا ہے وہ حد میں ہوئے کہاں؟ تو بات تو وہی لوٹ کر آ جائے گی کہ مسرف وہ ہوتا ہے جو حد میں، تو صرف فضول خرچ حد میں ہے؟ وہ تو ہے ہی ہے، اس کے سوا بھی ہے۔ اس کے سوا کون ہے؟ اب ذرا اور سنیں، بعض علماء نے، جس میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت ہے، انہوں نے اس جملے کا مسرف ان کا معنی کیا ہے وہ مسرف وہ جو کسی شے کا لحاظ نہ کرے۔ جو کسی شے کا کیا معنی؟ حلال آیا الحمدللہ، حرام آیا بولو تو صحیح۔ ہاں، یہ اگلا مسئلہ ہے کہ حرام کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد خدا کا نام لے لینے سے کوئی زیادہ خطرہ تو نہیں ہے، سیدھی بات ہے نا۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم تو ہے، لیکن اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ میں کوئی حرام مشروب پینے لگوں تو بسم اللہ پڑھ لوں، یہ تو زیادہ خطرناک ہے۔ آپ کو ایک مسئلہ چلتے چلتے بتا دوں، ہو سکتا ہے آپ نہ مانیں، فقہا نے، آپ اور میں آزان دیتے ہیں نا، وہ بولو تو صحیح، ہمارے بعض ساتھی یا بعض مقامات پر کئی جگہ ہمیں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، وہ آزان دیتے ہیں، تو اسپیکر پر جب آزان دیتے ہیں یا کہیں آزان دیتے ہیں تو تھوڑا اس کے منہ سے سنائی دے جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
پھر آزان دیتے ہیں، حالانکہ فقہا نے منع کیا ہے اور فقہا نے لکھا ہے یہ عمل مکروہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت منچاہی دنیا نہیں ہے نا، جہاں مرضی کچھ لگا دیں اور جہاں مرضی کچھ بڑھا دیں یا گھٹا دیں۔ آزان اللہ کے نبی نے سکھائی ہے لفظ اللہ اور لا الہ الا اللہ۔ اچھا لا الہ الا اللہ کے بعد آپ اور میں محمد الرسول اللہ پہ کیوں نہیں ختم کرتے؟ محمد الرسول اللہ تو حق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اس مقام پر اللہ کے نبی نے اللہ اکبر سے لا الہ الا اللہ تک سکھائی ہے، یہ آزان ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ بھی اسی باب کی چیزیں ہیں۔ فرمایا اب جو اس کے سامنے حلال آیا تو الحمدللہ، اور اللہ نہ کرے حرام آیا تو وہ بھی کھا کے، فرمایا مسرفن، یہ لحاظ ہی نہیں کر رہا ہے۔ اور ایک چیز چلتے چلتے سنیں، اب ربط ہے یا نہیں لیکن سن لیں، ایک بات آخری عرض کروں، یہ آپ اور ہم ابھی نماز پڑھنے آئے ہیں نا، گھر پر بھی پڑھتے ہیں، جہاں موقع ہے پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں۔ ہر اچھا انسان، یہ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، ایک جملہ آپ سے تقسیم کر رہا ہوں، ہر اچھا انسان ایک کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ صحیح بات ہے یا غلط بات ہے؟ اور صرف آپ اور ہم تک نہیں ہے، کچھ غیر بھی ایسے ہیں، ان سے بھی یہی جملے سنائی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ایشور کے قریب ہو جائیں۔ کچھ اور ہیں وہ یہی کہتے ہیں ہم جو محنت کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں ہم گاڈ کے قریب ہو جائیں۔ آپ اور ہم واقعتاً ایسے لوگوں میں سے واسطے پڑھتے ہیں جو بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں اور وہ کہتے یہ ہیں یار ہم جتنے نماز روزے کی کوشش کر رہے ہیں، صدقات کر رہے ہیں، ہماری منشا یہ ہے ہم خدا کے قریب ہو جائیں۔ صحیح بات ہے نا؟ اب بولو تو صحیح۔ ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں، آب زر سے لکھنے کے قابل ہے اور ذہن میں لکھ کر چلے جانا۔ دارالعلوم دیوبند جو اسلام کی عظیم یونیورسٹی ہے، وہاں محتمم گزرے تھے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ محتمم دارالعلوم دیوبند، یہ قریب 50 سال دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے ہیں۔ ہم نے ان کو نہیں دیکھا لیکن ہمارے استادوں نے دیکھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے جہاں بیٹھے ہوتے تھے ایسا لگتا تھا خدا کا فرشتہ بیٹھا ہے۔ فرشتہ صورت تھے، فرشتہ ہی سیرت تھے۔ ان کا ایک جملہ چھپا ہے ان کی کتاب خطبات حکیم الاسلام کے 3 جلد میں، وہ لو پہ لکھ کر چلے جاؤ۔ انہوں نے لکھا ہے کہ خدا کے قریب ہونے کے لیے حلال کا لقمہ یہ شرط اول ہے۔ اور سبحان اللہ تو کہہ دو خدا کے بندو، مگر کیسے کہیں جب میرا کھانا ہی کم از کم مشکوک ہے تو میں سبحان اللہ کیسے کہوں گا؟ قاری عبداللہ عابد صاحب فرماتے تھے ہم اور ہمارے بڑے اچھے لچھن ہیں، حرام سے تو بچ جائیں گے، مشکوک میں تو کوئی شبہ نہیں رہتا عموماً، تو پھر سبحان اللہ کیسے کہیں گے؟ سبحان اللہ تو کب کہیں گے نا جب ادھر سب صاف صاف پاک پاک جائے۔ دیکھیں آپ اور میں، یہ بلا سے واسطہ پڑ رہا ہے، لاکھوں دنیا دعا کر رہی ہے، کوئی نتیجہ ہے؟ بولو تو صحیح۔ کیوں؟ علماء نے لکھا ہے یہ جو دعائیں مانگتے ہیں نا ہم، اس کے لیے 2 شرطیں بنیادی ہیں قبولیت کے لیے۔ کتنی؟ علماء کیا ہیں وہ؟ علماء حق نے لکھا ہے کہ دعا کی قبولیت کی 2 بڑی شرطیں ہیں، جب تک دعا کے ارد گرد یہ 2 پنکھ نہیں ہوں گے دعا نہیں اوپر اڑے گی۔ وہ کیا ہیں؟ فرمایا عقل حلال اور صدق ماقال، جو کچھ پیٹ میں جائے وہ حلال ہو اور جو کچھ زبان سے باہر آئے وہ سچ ہو، تب دعا قبول ہو رہی ہے قبول؟ اور بولو تو صحیح۔ تو پھر کہیں سے عقل حلال اور صدق ماقال میں فرق تو نہیں ہے؟ اور بولو تو صحیح۔ ابھی میں نے عرض کیا مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو میں عرض کر رہا تھا، شروع میں نے تھوڑی سی عرض کی، حضرت کی وفات کے بعد قاری عبداللہ عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں ان کے خطبات کی کتاب چھاپی گئی تھی آواز قاسمی کے نام سے۔ حقیقت ہے آپ اور ہم اپنے بڑوں کو آپ بھول رہے ہیں، یہ آپ کے اور ہمارے ملک میں ایسے خطیب گزرے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میں ایک دفعہ ان کی 10 منٹ کی تقریر ہوئی تھی 100 سالہ پروگرام میں۔ یقین جانے دارالعلوم دیوبند کے الفاظ یہ تھے
کہ ہم نے آج تک صرف پڑھا اور سنا تھا کہ خطابت ہوتی ہے، خطابت کو آج آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ کے ملک کے تھے، ان کی ایک تقریر ہے جو آواز کاسبی میں چھپی تھی، اس کا عنوان یہی تھا، عقل حلال اور صدق ماکار۔ دعا تب قبول ہوتی ہے اندر جو جائے وہ حلال ہو، باہر زبان سے جو آئے وہ سچ، پھر دعا قبول ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف، جو حد میں نہیں رہتا اللہ اس کو صراط مستقیم۔ ناراض تو نہیں، کوئی باتیں اوپری تو نہیں تھی، یہ اسی باب کی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ربط نہیں ہوتا اسی باب کی ہیں۔ میں نے پہلے کہا قصص الانبیاء تو سب آپ پڑھے ہوئے ہیں، یہ تھوڑا ہے کہ میں آپ کو انوکھے واقعات سناؤں گا، لیکن کچھ پرلے بھی تو پڑھے۔ اگر ہم اور آپ مشکوک کھانا کھاتے تھے، جمعے کے بعد نہ کھائیں تب یہ کمال ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعہ پھر کمال ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنت۔ اور جتنا فاصلہ کر سکتے ہیں اپنے ساتھ رکھیں۔ روک دیں اس کو۔